اچھا میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک پروگرام میں حامد خان صاحب اور سعد رفیق صاحب ان 4 حلقوں پہ کی انویسٹیگیشن پہ وہ راضی ہو گئے تھے، پھر بات آگے کیوں نہیں بڑھی؟ ذرا آپ اس کا کلپ دیکھ لیں کہ ان میں کیا اتفاق ہوا تھا. یہ جو آپ دونوں کا آپس میں طے ہوا ہے، خان صاحب نے دیے 4 حلقے، عمران خان صاحب نے 4 حلقے دے دیے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی 4 حلقے دے دیں گے، تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا اگر 8 حلقوں پہ. میرے خیال میں اگر نواز شریف صاحب بھی کہہ دیں کہ یہ 4 حلقوں میں کرا لیں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب مانیں گے، کیونکہ یہ فیئر بات ہوگی. نواز شریف صاحب کہہ دیں بس 4 حلقوں کا ذکر کر دیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر کام چھوٹا کرنا ہے، میں اپنے حلقے کی کمٹمنٹ کرتا ہوں اور ساتھ والے حلقے کی بھی، وہ میں انہیں جو کہوں گا وہ کریں گے، دے وڈ فالو می. ٹھیک ہے، میں ہی تھا نا، میرا بھائی وہاں کھڑا تھا اور الیکشن لوز کیا اس نے، اور ہم نے بھی پٹیشن ڈالی ہے جس طرح انہوں نے میرے خلاف ڈالی. آئیں دونوں حلقوں پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے تو عمران خان صاحب اور میاں صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ڈیسائیڈ کریں کہیں. اس میں شفقت محمود نے ایگری کرنا ہے. میں شفقت محمود صاحب کو کہوں گا کہ کوئی حرج نہیں ہے، بڑا فیئر بات ہے، ہم کرانے کو تیار ہیں. یہ میں کل ہی کرا دیتا ہوں. تو خان صاحب وہ تو راضی تھے، صرف ایک شفقت محمود صاحب کا انہوں نے کہا تھا اس کو بھی ڈال لیں بیچ میں، تو یہ مسئلہ آپ حل کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے تو سعد رفیق صاحب بھی آپ کے ساتھ پٹیشنر بن جائیں گے. ہم نیشنل اسمبلی کے اندر چودھری نثار نے میری تقریر کے بعد کہا کہ ہم 20 یا 30 حلقوں میں اپوزیشن اور ہم سب مل کے 30 حلقوں کی انویسٹیگیشن کروا دیتے ہیں. وہ بدقسمتی سے بات آگے نہیں بڑھی، پتہ نہیں کوئی انہوں نے کہا کہ اس کی، آج میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اس کے پاس پاور نہیں ہے، لیگل سٹینڈنگ کچھ اس کی نہیں ہوگی. اصل فورمز تو ہیں کہ ٹرائیبیونلز. اب ٹرائیبیونلز کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ 3 مہینے یا 4 مہینے میں ٹرائیبیونل فیصلہ کریں گے. ٹرائیبیونل فیصلہ کرتا ہے، پہلے اگلا اپیل میں چلا جاتا ہے، اپیل میں پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے، وہاں سے وہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو 5 سال 3-4 سال کوئی ڈیلے کرنے کا مسئلہ نہیں، تب تک لوگ بھول چکے ہوتے ہیں. کئی کیسز ہیں، میں آپ کو کیا گناؤں، جو 5-5 سال میں حل ہی نہیں ہوئے. ایک کیس ہے 10 سال سے، ایک ڈگری کسی کی چیلنج ہے، حل نہیں ہوئی. تو ٹرائیبیونلز کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. دیکھیں سپریم کورٹ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے انسانوں کی. پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. ہم پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ 4 حلقوں کے اندر سپریم کورٹ جو اوور آل اتھارٹی ہے اس ملک میں انصاف دینے کے لیے، ان کی اگر آڈٹ کر دیتی ہے، اور کسی کو اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ کو تو اعتراض نہیں ہے. سعد رفیق کا آپ نے سن لیا، چودھری نثار نے اسمبلی میں کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اگر اعتراض نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ڈیٹیلڈ آڈٹ ہو جاتی، پتہ چلتا. انہوں نے فنگر پرنٹنگ کروائی ہے اس باری. یہ فنگر پرنٹنگ کروائی کیوں ہے؟ لوگوں کے انگوٹھوں پہ کیوں یہ لگوایا ہے؟ اس لیے کہ آئیڈینٹیفائی، آپ نادرا کے کارڈز ہیں، جس کا انگوٹھا لگے گا اس کا نام آ جائے گا ساتھ. تو اگر کسی نے 100 دفعہ انگوٹھا لگایا تو اس کا نام آ جائے گا اور وہ مجرم ہے. تو اگر ایک دفعہ سزائیں ملیں گی تو ملک ٹھیک ہوگا. کرپشن کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کتنے بڑے بڑے کرپٹ لوگ پکڑے گئے آج تک. جب پکڑے ہی نہیں جائیں گے کرپشن نہیں ختم ہوتی. کراچی میں کیوں نہیں ٹارگٹ کلنگ ختم ہوتی؟ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں آج تک. تو آپ اگر الیکشن میں اس الیکشن کو جانے دیں گے، اور یہ ہماری اس کو، یہ جو اتنی بڑی ہم نے وائٹ پیپر نکالا اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اسی طرح ٹرائیبیونلز میں کھینچتے جائیں گے اور اگلا الیکشن آ جائے گا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاں میں اگلا الیکشن مقابلہ ہوگا دھاندلی بہتر کون کرتا ہے. اچھا، یہ نہیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، دھاندلی کون کرتا ہے. وہ اسٹالن نے کہا تھا نا کہ ووٹ جو مرضی جس کو ڈال دو، گنتا کون ہے اس کے اوپر ہے سب کچھ. تو وہی ہوگا یہاں بھی. اچھا، لیکن آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے، سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ان کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے، آپ کو جتوایا گیا. حامد، میں آپ کو پتا ہوگا کہ کیونکہ آپ کرکٹ کھیلتے تھے، کرکٹ کی دنیا میں وہ کپتان، اس کو کریڈٹ ملتا ہے کہ دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا. اس سے پہلے اپنے امپائر ہوتے تھے. ہم ہندوستان جاتے تھے، وہ ہارنے لگتے تھے، ان کے امپائر ان کی مدد کر دیتے تھے. ہمیں یہاں مشکل پوزیشن آتی تھی، ہمارے امپائر ہماری مدد کرنے آ جاتے تھے. نہ وہ وہاں جیتتے تھے نہ ہم یہاں یعنی ہم نہ وہاں جیتے تھے وہ نہ یہاں جیتے تھے. ہم پہلی ٹیم تھی دنیا کی جس نے، ہم نے فیصلہ کیا، دنیا کی سب سے طاقتور ٹیم آئی، ہم نے کہا نیوٹرل امپائر سے کھیلیں گے، تاکہ یہ نہ کہیں اگر ہم جیت گئے ویسٹ انڈیز سے تو لوگ کہیں گے جی امپائروں نے جتایا. ہم نے دنیا میں نیوٹرل امپائر، میں وہ کیپٹن ہوں جس کو کریڈٹ ملتا ہے. پاکستان میں دیکھیں، یہ جو ہمارے، جب تک ہمارے میں یہ نہیں آئے گا
یہ انصاف بیسک ہے جو کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ معاشرے کو اگر بچانا ہے عدل اور انصاف. لیکن نیوٹرل امپائر تھا نا. میری عرض سنیں نا, میں کمپلیٹ. فخر الدین ابراہیم آپ نے جو بات کی نا یہ پختونخوا کی, یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ 4 حلقوں میں تو آڈٹ کرو لیکن پختونخوا میں نہ کرو. یہ ہو سکتا ہے میں یہ کہوں. جدھر بھی ہو جس کو شک اور شبہ ہے اس کا رائٹ ہے کہ آج پاکستان میں اس کو انصاف ملے اور ہم سیکھیں اس سے کہ آگے کیوں ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں لیکن وہاں کوئی سارے مان جاتے ہیں رزلٹ. یا مجھے کوئی بائی الیکشن بتا دیں, کوئی مجھے آپ لوکل باڈی الیکشن بتا دیں سوائے 1970 کے, کوئی الیکشن بتا دیں جو شور نہیں مچایا کہ دھاندلی نہیں ہوئی. اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ حکومت, کیونکہ جو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں وہ سب ہمارے سے دھاندلی ہوئی ہے, وہ ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں گورنمنٹ کی. عمران خان صاحب, کل ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک قومی اسمبلی کی نشست پر ضمنی الیکشن ملتوی ہو گیا ہے. JUI والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے ملتوی کروایا. جہاں تک مجھے خبر ملی ہے کور کمانڈر نے ہمارے چیف سیکرٹری کو اور چیف منسٹر کو کہا ہے کہ وہاں خطرہ ہے کسی قسم کا. تحریک انصاف تو بالکل تیار ہے وہاں الیکشن کے لیے. میرے خیال میں ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے اور ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو. لیکن اگر کور کمانڈر کہہ رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہاں کچھ ہوگا اور ہم زبردستی الیکشن کروا دیں اور اس کے بعد کچھ ہو جائے تو ذمہ داری ہوگی KPK گورنمنٹ کی. اس لیے میرے خیال میں وہ مان گئے ہیں ڈیلے کرنے کے لیے. لیکن میرا اپنا یہ تھا کہ الیکشن ہونا چاہیے وہاں. اچھا, یہ جو ضمنی الیکشن میں جو آپ کی پارٹی کی طرف سے ٹکٹیں دی گئی ہیں, بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھائی کو بھی ٹکٹ مل گئی, چیف منسٹر کے داماد کو بھی ٹکٹ مل گئی, اسی طرح میاں والی میں عائلہ ملک کے سمدھی ہیں ملک وحید, ان کو ٹکٹ دے دی. تو تحریک انصاف تو ہمیشہ سے اس خاندانی موروثی سیاست کے خلاف تھی, تو یہ رشتہ دار کدھر سے آ گئے؟ پہلے تو شروع کریں وہاں سے. چیف منسٹر پرویز خٹک کی جو سیٹ تھی اس میں جو ہم نے لوگ دیکھے, یعنی یہ نہیں کہ رشتہ دار سارے غلط ہوتے ہیں, اگر میرٹ پہ رشتہ دار آ جائے تو اس کی جگہ بنتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر عمران جو ان کے جو داماد ہیں, ان کو جو باقی کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے سب سے بہتر وہ تھے. پھر اسد کیسر کے جو اسپیکر کے جو بھائی تھے, جو ہم نے کینڈیڈیٹس دیکھے جو انٹرویو کیے ان میں سے سب سے کوالیفائڈ وہ تھے. ایکیڈیمکلی پرنسپل رہ چکے ہیں, پڑھے لکھے تھے سب سے زیادہ. حالانکہ وہاں کوئی بھی الیکشن نہیں لڑا ہوا تھا جو پرانے ہمارے کینڈیڈیٹس تھے. عائلہ ملک کا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہوا ہے الیکشن میں کہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کے اوپر کوئی نقطہ اٹھا دیا ہے, کلیریکل مسٹیک کے اوپر ڈسکوالیفائی بھی کر دیے اور پھر ان کی پٹیشن بھی نہیں سنی پہلے. اگر آپ نے ڈسکوالیفائی کرنا تھا اور انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی تو وہ الیکشن سے 5-6 دن پہلے سن لیتے. وہ 19 کو لگائی اور 19 کو بھی نہیں سنی. تو عائلہ ملک سے کسی کی کیا ذاتی لڑائی ہو سکتی ہے؟ نہیں, ان کی اپوننٹ نے کیا ہے. عبید اللہ شادی کھیل لے, لیکن اپوننٹ جو عبید اللہ ہیں وہ نیب کے اندر پلی بارگین کر کے نکلے ہوئے ہیں, یعنی ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ وہ کرپشن کی ہے. ان کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی, ان کو کلیئر کر دیا ہے. اور ایک جس کی BA کی ڈگری ٹھیک ہے, وہ مانتے ہیں BA کی ڈگری ٹھیک ہے, FA کی ڈگری جو 20 سال پہلے کی ہوگی اس کے اوپر نقطہ اٹھایا جس کو چیلنج کیا انہوں نے, اور وہ پٹیشن سننی چاہیے تھی. وہ پٹیشن یا الیکشن لڑنے چلے ان کو وہ ڈسکوالیفائی ہوگی, لیکن کیا ان کے سمدھی کو ٹکٹ دینی ضروری تھی؟ ہمیں دیکھیں وہاں 4 گھر ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں. میاں والی کی جو الیکشن ہے وہ مختلف ہے. 4 ایک عیسیٰ کھیل کے الیکشن لڑنے والے ہیں, ایک کالا باغ میں ہیں, ایک ہیں روکھڑی اور ایک ہے شادی خیر. یہ 4 لڑتے ہیں وہاں الیکشن, کیونکہ وہاں بدقسمتی سے قانون خیر دیہات میں ہوتا نہیں ہے, دھڑے کی سیاست ہے, وہاں تھانہ کچہری پٹواری کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی تکڑا ہو جو گھر ہو جو کہ تحفظ دے سکے ورکرز کو. تو اس میں سے تو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے, اور ہم نے مجھے جو ان کے وکیل تھے بابر اوان, وہ بالکل کانفیڈنٹ تھے کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتی عائلہ ملک کی, اور نہیں ہوئی BA کی ڈگری. کون سے FA کی ڈگری؟ یہ بابر وان پیپلز پارٹی والے ان کے وکیل تھے جی. اچھا. ان کے عائلہ ملک کے وکیل تھے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس لیے ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے یہ. تو لاسٹ منٹ پہ جو, اور RO نے کلیئر کر دیا, الیکشن ٹریبیونل نے ان کو بار کیا. اچھا, خیبر پختونخوا میں واپس آتے ہیں.
کہ آپ خیبر پختونخوا کو ایک ماڈل پروونس بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتی تھی کہ پارٹی کے عہدہ اور حکومت کا عہدہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. تو اب آپ کے چیف منسٹر پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور آپ کے جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے وہ پروونشل پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، تو ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں ہمیں تھوڑی ایمبیگوٹی تھی. انہوں نے چیلنج کیا، جب ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہماری اگلی سی سی کی میٹنگ جو ہو رہی ہے سپٹمبر میں، اس میں سی سی فیصلہ کرے گی اس کے اوپر، کیونکہ اس میں 2 پوائنٹس آ رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اتنی، تو اس لیے اس کے اوپر سی سی فیصلہ کرے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ پارٹی کی بہتری کس میں ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ آپ نے الیکشن سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد آپ نے یہ کلپ ضرور چلانا ہے. تو آج آپ آئے، بڑی مہربانی آپ کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلپ دوبارہ چلا لیتے ہیں اور اس میں سے ایک سوال نکلتا ہے، وہ سوال بھی سن لیں. میں آپ کے سامنے حامد کہتا ہوں، آج آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں، اور آپ کیونکہ میرے پروگرام کلپس پلے کرتے ہیں، یہ کلپ ضرور پلے کرنا ہے الیکشن کے بعد. تحریک انصاف الیکشن سویپ کرے گی، اور وہ کیوں کرے گی؟ 3.5 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے. 3.5 کروڑ آپ سویپ کریں گے. دیکھیں میں تھوڑا بریک اپ دوں آپ کو. پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی 147 سیٹیں ہیں، آپ سویپ کر رہے ہیں 147. سندھ کی 61، خیبر پختونخوا کی 35، بلوچستان کی 14، فاٹا کی 12، اسلام آباد کی 2، 271، اور پھر جو ریزرو سیٹیں ہیں تو 342. آپ کو 171 سیٹیں چاہیے نیشنل اسمبلی میں. آپ کو آج کاغذ پہ لکھ کے دوں گا کہ تحریک انصاف یہ انشاءاللہ الیکشن سویپ کرے گی. اور کیوں کرے گی؟ 3.5 کروڑ نوجوان کا ووٹ ہے اس ملک میں. جی خان صاحب، بڑی ہمت ہے آپ میں کہ آپ نے بڑے صبر سے یہ کلپ سنا ہے. میرا سوال یہ ہے، وہ 3.5 کروڑ نیا ووٹر کدھر گیا؟ 3.5 کروڑ ووٹر آپ کو نظر آیا؟ آپ کو کراچی میں نظر آیا، آپ کو شہروں میں نظر آیا، آپ کو لاہور میں نظر آیا؟ کبھی لاہور میں آپ نے ایسا جشن دیکھا ہو؟ آپ پتہ نہیں آپ لاہور تھے یا نہیں، جو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی تھی، جو سما تھا الیکشن میں. کبھی آپ نے شہروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ 8 بجے لائنیں لگی ہوئی ہیں، کبھی اتنی عورتیں نکلی ہیں. پشاور میں جو ہوا ہے کہ بلور ہاؤس کو میں باہر سے 70,000 ووٹ سے ہرا دیتا ہوں، یعنی ریکارڈ ووٹ. وہاں میاں والی میں جو جشن نکلا 136,000 ووٹ. یہ پبلک جس طرح نکلی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک سوائے 1970 میں ہوئی ہوگی، اس کے علاوہ پبلک ایسے نہیں نکلی. میں یہ جو سارا آپ کے سامنے لے کے آؤں، یہ صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک جس کے لیے نکلی تھی ان کو مینڈیٹ نہیں ملا. میں آپ کو وہ کلاس نکلی ہے جس نے کبھی ووٹ نہیں ڈالی، نوجوان ایسا نکلا ہے جس نے جو کبھی پہلے الیکٹرن میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اسکول کے بچے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. یہ جو سارا ہم نے وائٹ پیپر یہ اس لیے پروڈیوس کیا ہے کہ کم از کم آگے سے جب پبلک نکلے تو جس کو ووٹ ڈالے وہی الیکٹ ہو، یہ نہ ہو کہ ووٹ کسی کو ڈالے الیکٹ کوئی اور ہو جائے. اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ آپ اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کریں خیبر پختونخوا میں. تو نواز شریف صاحب نے جو تقریر کیا اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. تو کیا آپ بھی 5 سال بعد یہی کہیں گے حالات بہت خراب ہیں؟ میں تو حامد جب نئے پاکستان کی بات کرتا تھا تو وہ یہ اس لیے کرتا تھا کہ یہ جو پرانا نظام ہے یہ ختم ہو گیا ہے، حالات تو ہیں ہی خراب. جب آپ کے ادارے ہی نہیں کام کر رہے، جو نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا تھا، تو یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ تباہ ہو چکا ہے. جب سارا اوپر سے نیچے سارے ادارے آپ کے ختم ہو جائیں، اور سب سے کروشل چیز یہ ہے کہ جو ملک دنیا میں سب سے کم ٹیکس دے، ساری دنیا میں سب سے کم پاکستان ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ کیوں دیتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے. جب پولیس کا نظام یہ ہو کہ میں ابھی پھر رہا تھا یہ بائی الیکشن میں، پنجاب میں ساری پولیس ایکٹیو ہوئی ہے، ہر حلقے میں FIR کاٹ رہی ہیں. جب پولیس لوگوں کو بجائے انصاف دینے کے وکٹمائز کرے حکومت کے کہنے پہ، تو پولیس تو آپ نے تباہ کر دی. کراچی کے اندر کیوں نہیں امن آ سکتا؟ کیونکہ پولیس پولیٹیسائز ہے ساری، اور وہ کبھی بھی کراچی میں دہشت گردی نہیں پکڑ سکتی. اصل میں تھانہ جو ہوتا ہے، تھانے کو سارا پتا ہوتا ہے کہ کون اس تھانے کے ارد گرد ہے. اگر آپ کی پولیس ٹھیک ہو، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے آپ کا امن قائم کرنے کے لیے. تو پاکستان کے مسئلے کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے دہشت گردی.
یہ دہشت گردی کے لیے ہمارے پاس سلوشن ہے. تو ابھی تک انہوں نے میں انتظار کر رہا ہوں میٹنگ کا. میں بڑا کلیئر ہوں کہ کیا سلوشن ہے اس دہشت گردی کی. مختلف قسم کی ہیں لیکن فاٹا سے نکلنا سب سے ضروری ہے. اس کے بعد سیکٹیرین. فاٹا سے فوج کو نکالیں. فاٹا سے فوج کو نکالنا اور یہ جنگ ختم کرنا پاکستان کے نمبر 1 پرائیورٹی ہے. یہ اگر چلتی رہی تو یہ ملے جائے. اگر فاٹا سے فوج، خان صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نہیں، میں پہلے برا نام نہیں گا، پہلے میں پرائیورٹی ڈال دوں. ہاں. پرائیورٹی نمبر 1 ہے دہشت گردی. یہ ہمارے لیے ہم دن بدن ڈوب رہے ہیں اس کے اندر. نمبر 2 پرائیورٹی ہے کہ ہم نے اپنا ریونیو کیسے اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ کیسے آمدنی ہوگی تو ملک چلے گا. اب ہم پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں کہ موٹر وے ادھر بن جائے گا اور ٹرینیں ہو جائیں گی اور یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین ہو جائے گی. پیسہ کدھر ہے؟ کیونکہ 1300 ارب روپیہ 2000 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن میں سے قرضوں کی قسطوں ادا کرنے پہ جا رہا ہے. باقی چلا گیا فوج کے پاس. باقی سارا ملک کیسے چلتا ہے؟ اور قرضے لے کے کیسے چلے گا ملک؟ تو جب تک ہم ٹیکس ہی نہیں اکٹھا کریں گے، اور ٹیکس اکٹھے کرنے کے لیے بڑی چینجز لانے ہیں پاکستان میں. میں نے جو مثال دی تھی کہ اس وقت جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے وہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے کر رہی ہے. یعنی وہ جو جس طرح کی چینجز چاہیے، ریڈیکل ریفارمز چاہیے، اصلاحات چاہیے، وہ جب تک نہیں کریں گے ہم اس اب دلدل سے نہیں نکل سکتے. اس لیے نمبر 2 ٹیکس کلیکشن، گورننس سسٹم، جس کا مطلب کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا، سول سروس کو میرٹ کے اوپر لایا جائے، تعلیم کے اوپر زور دیں. یہ سارے کام آپ کے پی کے میں کریں گے؟ سب سے زیادہ پیسہ کے پی کے خرچ کر رہا ہے تعلیم پہ، پرسنٹیج جو ہمارا بجٹ ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اس کے بعد ہسپتالوں میں نیا نظام تعلیم کا لے کے آ رہے ہیں، نیا نظام ہسپتال کا، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر کیسے ایڈمنسٹریٹ کرنا، یعنی جو گورننس ہے تعلیم کی اور ہسپتالوں کی، یہ بالکل بدل رہے ہیں. نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے رہے ہیں جس سے عوام اقتدار میں آئے گی. وہ ہمارا دیکھ لینا اور آپ جو پنجاب اور باقی سندھ حکومت کا دیکھ لینا. اچھا، تو میں صرف کہہ دوں چارٹر آف گورننس لے کے آ رہے ہیں. کرپشن ختم ایسے نہیں تقریروں سے نہیں کی جاتی. فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ، وہ اچھا کام کیا، بہت اچھا کام. اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف گورننس کے اندر ہم کے پی کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ہم اقتدار میں آ کے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ذاتی. پھر ہم رائٹ ٹو سروسز، اگر آپ آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، مثلا جو آپ کا رائٹ ہے شہری کا، اگر آپ کو ایک وقت کے اندر 2 ہفتے میں نہیں ملتا جرمانہ ہوگا ان کو. یعنی یہ ایک نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں تھا انشاءاللہ. اور پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. کوئی پولیٹیشینز مداخلت نہیں کر سکتا پوسٹنگ اور ٹرانسفرز میں. یہ ساری نئی چیزیں ہیں. یہ جب تک ہم گورننس سسٹم نہیں ٹھیک کرتے اور لوگوں کے ٹیکس، اب ٹیکس کے میں آپ کو کیوں ہم نے گورنر ہاؤسز رکھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں. انگریزوں نے تو غلاموں کے لیے بنائے تھے. کیا ایک ملک جو مقروض ہے، آپ کے پی کے میں گورنر ہاؤس بند کر دیں؟ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہیں نا. ہم ان کو کہنے لگے ہیں کہ گورنر ہاؤس کو ہم عوام کے لیے پارکس میں بدلیں، ٹھیک ہے، لائبریریز بنائیں. جو نتھیا کلی کا گورنر ہاؤس ہے اس کو ایک اچھا ہوٹل بنائیں تاکہ اس سے پیسے آئے، ان کو تعلیم پہ خرچ کریں. دیکھیں اس وقت سادگی کی ضرورت ہے، اپنے خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے. لوگ ٹیکس تب دیں گے جب ایک ان کو پتا چلے گا کہ ان کا ٹیکس ان پہ خرچ ہو رہا ہے، دوسرا جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ جو اوپر کی قیادت ہے وہ بھی ٹیکس دے رہی ہے. آج کل ایک بڑا اہم سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پچھلے سال جب بنو جیل ٹوٹی تو عمران خان نے کہا کہ اب اے این پی استعفیٰ دے دے، خیر بات کہہ دے سی ایم ہاؤس کو. اب ڈی آئی خان جیل ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ یہ بنو جیل جب ٹوٹا تھا، اور یہ میرے اوپر جو سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں یہ اسفندیار ولی صاحب نے کل کی، میرے خیال میں اپنی طرف سے لگایا ہیں، کیونکہ مجھے تو ڈیٹیلز بعد میں پتہ چلی ہیں بنو جیل بریک کی کیا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہیئرنگ ہو رہی تھی سیکیورٹی کی کے پی کے اندر، تو ڈی آئی خان جیل کے اوپر جب بات ہو رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، تو اس میں پتہ چلا کہ جس طرح وہی ہوا جو کہ بنو جیل بریک تھی. دیکھیں یہ کے پی کے جو ہوا ہے، آپ کو صرف اسفندیار کو یہ ایک چھوٹی سی فگر دینا چاہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر سارے پاکستان میں 101 دہشت گردی کے اٹیک ہوئے ہیں، اور سب سے چھوٹا صوبہ ہے کے پی کے، 172 اٹیک ہوئے ہیں کے پی کے اندر 1 سال میں. تو پی ٹی آئی کو تو 2 مہینے ہوئے آئے، تو اس سے پہلے جو اٹیک ہوئے ہیں وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس لیے اس کے اوپر ایک بڑا
سارے ملک کو مل کے پروگرام بنانا چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہے پروگرام، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سب اکٹھے ہوں، ہم سب مل کے اس دہشت گردی کا جو جن ہے. آپ کہہ رہے ہیں سب اکٹھے ہوں، تو اس پہ نواز شریف صاحب ایک اے پی سی کرنا چاہتے ہیں، سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں آتا. نہیں، میں نے کہا اے پی سی سے پہلے میں علیحدہ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. میں نے صرف یہ آرمی چیف سے نہیں، جس میں آرمی چیف ہو اور پی ایم ہو. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ کیونکہ 172 اٹیک ہوئے ہیں کے پی کے اندر. تو اگر وہ کہتے ہیں جی باقی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان سے علیحدہ میٹنگ کر کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کئی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی میٹنگ میں نہ کی جائیں. میں چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم آخر میں تو پاکستان کی فکر ہے، تو اگر پاکستان کے کوئی ایسے معاہدے ہیں، کوئی سیکیورٹی سچویشن ہے، ڈرونز کے اوپر ہیں، سیکٹیرین گروپس ہیں، باہر سے مداخلت ہو رہی ہے یہاں جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، کئی وجوہات ہیں دہشت گردی کے، تو اگر ہمیں آرام سے پہلے اندر پتہ چل جائے کہ کیا کدھر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کدھر نو گو ایریاز، اگر پتہ چل جائے تو ہم بہتر پالیسی بنا لیں گے. ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ. مثلا ہمیں کہا گیا جی ڈرون اٹیکس ہم مذمت کرتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے سب نے اجازت دی ہوئی تھی ڈرون اٹیکس کی. جنرل مشرف نے بعد میں کہا ہاں ہم نے اجازت دی تھی. پیپلز پارٹی گورنمنٹ تو خیر وکی لیکس میں آ گیا. تو جب انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی اور مذمت بھی کر رہے ہیں تو ہم کیسے پالیسی بن سکتی ہے؟ کیونکہ ڈرون اٹیک اگر آپ نے دہشت گردی ختم کر رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ڈرون اٹیکس ہے. کیونکہ ڈرون اٹیکس ہمیں امریکہ کی جنگ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جب وہ جوڑ دیتے ہیں تو طالبان کہتے ہیں جہاد ہے، پاکستانی فوج کے خلاف بھی. جب مجاہدین یہاں سے جاتے تھے تو ان کی پولیس کو بھی مارتے تھے، افغان کی، مسلمان تھے وہ، اور ان کی افغان فوج سے بھی لڑتے تھے روسیوں کے زمانے میں، وہ ان کے خلاف بھی جہاد تھی. اسی طرح وہ ہمارے خلاف کہتے ہیں کہ امریکنوں کے مدد کر رہے ہیں. تو امریکہ کی جنگ سے علیحدہ کریں. جب کریں گے ایک بہت بڑا حصہ جو لڑنے والوں کا پیچھے ہٹ جائے گا. اچھا، اب یہ جو آپ نے ایک شرط پیش کی ہے کہ آپ کی اور چیف منسٹر کے پی کے کی نواز شریف صاحب سے اور آرمی چیف سے ایک میٹنگ کروائی جائے، تو پھر سندھ کا چیف منسٹر بھی یہی بات کرے گا؟ بالکل کہے، بلوچستان والا بھی بالکل کہے. دیکھیں نا، ہمارے خدشات ہیں کئی، کیونکہ تین طرف کے پی کے ہے فاٹا. اب سب سے زیادہ جو نزلہ ہے دہشت گردی کا وہ کے پی کے پہ آ رہا ہے. 30 پولیس والے مارے گئے ہیں وہ 1.5 مہینے میں، 30 پولیس والے مارے گئے ہیں. اب ہمارے 2 ایم پیز مارے گئے ہیں. خطرہ سب کو ہے وہاں. جنازے اٹینڈ کرتے ہوئے لوگ جاتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں کہ وہاں بم دھماکہ نہ ہو جائے. ایک ایم پی مارا گیا، جنازہ اٹینڈ کرنے گیا لوگ. تو اس خوف کے اندر کیسے کے پی کے گورنمنٹ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم اگر لیکن اس خوف میں بائی الیکشن تو ہو رہا ہے نا. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بلوچستان کی گورنمنٹ چیف منسٹر چاہتا ہے علیحدہ میٹنگ، بالکل اسے ہونی چاہیے. اگر سندھ کا چاہتا ہے کراچی کی، اور ان کی ہونی چاہیے. لیکن کے پی کے تو سب سے زیادہ 172 اٹیک ہے، سارے پاکستان میں 101 ہے ایک سال کے اندر. تو کے پی کے تو سب سے زیادہ متاثر. کوئی حکومت نے دوبارہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ڈیمانڈ مان لی ہے انہوں نے، کیونکہ ہم مان لیا دروازے سے. یہ آپ بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ حکومت نے آپ کی ڈیمانڈ مان لی ہے. دیکھیں حامد، ہمارا انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے کہ ان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو نیشنل انٹرسٹ اس وقت ہے کہ دہشت گردی کے اوپر سارا ملک مل کے قابو پائے. کب میٹنگ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب سے اور آرمی چیف سے؟ اس کا بھی نہیں مجھے اندازہ. چلیں، بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب نے آخر میں ہمیں خبر دی ہے کہ حکومت جو ہے اس نے ان کی ڈیمانڈ تسلیم کر لیا، ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اور عنقریب عمران خان صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کی ملاقات ہوگی. اور اس کے بعد جب حکومت اے پی سی کی تاریخ کا اعلان کرے گی تو یقیناً تحریک انصاف اس میں ضرور شریک ہوگی. ہماری جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ آج رات کو بھی چلے گی، اور ساری رات شاید آپ اس کو دیکھیں، اور پھر کل صبح، اور پھر تمام دن، اور پھر کل کی پوری رات آپ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.